السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ الدرس الخامس عشر پڑھیں گے، اور درس الخامس عشر کے اندر اہم چیزیں ہمیں کیا پڑھنی ہے وہ چیز انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ الدرس الخامس عشر جو سبق نمبر ہمارے پاس لیسن نمبر 15 ہے، الدرس الخامس عشر لیسن نمبر 15، ٹھیک ہے 15۔ سب سے پہلی چیز اس میں جو ہمیں پڑھنی ہے وہ ہمیں پڑھنی ہے ضمائر المخاطب۔ کیا پڑھنی ہے؟ ضمائر المخاطب۔ ضمائر المخاطب یعنی وہ پروناؤنس جو سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جو آپ کے سامنے حاضر ہو اس کے لیے جو آپ ضمائر پروناؤنس استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی کیا ہمارے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انت، ٹھیک ہے۔ انت یہ مذکر کے لیے، واحد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے انتما، یہ مذکر کے لیے، تثنیہ کے لیے، دو کے لیے۔ انتم یہ ہمارے پاس ہے مذکر کے لیے، جمع کے لیے، پلورل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے انتی، یہ ہمارے پاس ہے مؤنث کے لیے، واحد کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے انتما، یہ ہے تثنیہ کے لیے، مؤنث کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جمع ہے انتن، انتن یہ ہے مؤنث کے لیے اور جمع کے لیے۔ تو اس میں سے تثنیہ کی ضمائر جو ہے ابھی ہمیں نہیں پڑھنی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، آپ کے سامنے تثنیہ کی ضمائر ابھی نہیں آئے گی۔ اب ان سب کی ایک ایک مثال ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور ہم کہتے ہیں انت طالب، تو طالب علم ہے، کس کے لیے؟ مذکر کے لیے۔ انتما طالبانی، تم دونوں طالب علم ہو۔ انتم طلاب، تم سب طالب علم ہو۔ انتی طالبۃ، تو ایک طالبہ ہے۔ انتما طالبتانی، تم دونوں کیا ہو؟ تم دونوں طالبہ ہو۔ انتن طالباتن، سوری، ٹھیک ہے۔ انتن طالبات، تم سب کیا ہو؟ تم سب طالبات ہو۔ انتن طالبات، تو یہ اس لیسن کے اندر جو ہے ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ضمائر المخاطب کے بعد جو دوسری چیز ہمیں پڑھنی ہے وہ ہمارے پاس ہے کاف المخاطب، مخاطب کی کاف۔ مخاطب کی کاف یہاں ہم لکھتے ہیں اس کا کالم کاف المخاطب، یعنی مخاطب کی کاف۔ اب مخاطب کی جو کاف ہمارے پاس ہے اس میں بھی ہمیں کیا ہمارے پاس ہے؟ مذکر، پھر مذکر کے اندر تین، پھر مؤنث، مؤنث کے اندر تین۔ مثال کے طور ہمارے پاس ہے کا، مذکر کے لیے، واحد کے لیے۔ کما مذکر کے لیے، تثنیہ کے لیے۔ کم مذکر کے لیے، جمع کے لیے۔ کی مؤنث کے لیے، واحد کے لیے۔ کما مؤنث کے لیے، تثنیہ کے لیے۔ کننا، کننا مؤنث کے لیے، جمع کے لیے۔ اب جو ہے ہم اس کی مثال لے لیں، اس کی ایک ایک مثال لے لیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کتابک، ٹھیک ہے، تو ایک مرد کی کتاب۔ کتابکما، تم دونوں کی کتاب، ٹھیک ہے۔ کتابکم، تم سب کی کتاب۔ یہاں اگر ہم جمع لینا چاہیں تو ہم جمع بھی لا سکتے ہیں، کتبکم، ٹھیک ہے۔ لیکن میں ایک ہی مثال آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ کتابکی، تو ایک عورت کی کتاب۔ کتابکما، تم دو عورتوں کی کتاب۔ اب یہ والا جو تثنیہ والا ہے یہ ابھی ہمیں پڑھنا نہیں، دونوں کے اندر کما کما اور ادھر انتما انتما آئے گا۔ اب ہم پہچان لیں گے کہاں مذکر کے لیے، کہاں مؤنث کے لیے، یہ عبارت سے ہم لوگ پہچان لیں گے، ٹھیک ہے۔ کتابکن، تم سب کی کتاب۔ اب یہاں آپ جمع استعمال کرنا چاہیں تو جمع استعمال کریں، کتبکن، تم سب کی کتاب۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے کاف مخاطب، ایک ہمارے پاس ضمائر المخاطب اور دوسرا ہمارے پاس کاف مخاطب ہے۔ اب یہ جو ضمیر ہیں
یہ ضمیر ہمارے پاس جو ہے انت انتما یہ منفصل ہے، ڈی اٹیچ ہے، کون سی ہے؟ ڈی اٹیچ ضمیر ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاس کاف ہے یہ متصل ہے، متصل یعنی اٹیچ ضمیر ہے، تو یہ انت کو جب ہم اٹیچ ضمیر میں لے جائیں گے تو پھر یہ کا ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ اسم کے ساتھ مل رہی ہے، اٹیچ مل رہی ہے اسم کے ساتھ، لیکن یہ نہیں ملتی ہے، الگ ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں منفصل، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو منفصل ضمیر ہوتی ہے یہ مبتدا واقع ہوتی ہے، جن جملے میں مبتدا اکثر اگر اسٹارٹ میں ہے تو مبتدا بن کے آتی ہے، لیکن یہ والی جو ضمائر رہیں گی یہ مضاف الیہ واقع ہوتی ہیں، یہ والی ضمائر جو رہیں گی متصل یہ مضاف الیہ واقع ہوتی ہیں، تو یہ چیز کا آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دھیان دینا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس لیسن کے اندر ہمیں یہ تو ہمارے پاس جو ہے ضمائر یہ جو ضمائر ہم نے پڑھی یہ اسم کے تعلق سے ہیں، ٹھیک ہے، اسم کے تعلق سے ہیں، ہم نے کہ اسم کے اندر یہ ضمائر ہمیں اس کا دھیان رکھنا۔ اب ہم ان ضمائر کو بھی پڑھیں گے جو ضمائر فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ اٹیچ۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم فعل کے ساتھ جو اٹیچ ضمیر استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں اس لیسن کے اندر۔ جو ہمیں فعل کے ساتھ جو ضمائر پڑھنی ہے وہ ہمارے پاس ایک ضمیر تو رہے گی، ایک ضمیر ہمارے پاس رہے گی یہ والی ذہب تو، میں گیا۔ اب یہ جو یہ کیا ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے؟ یہ متکلم کی ضمیر ہے، جو بولنے والا خود ہے اس کی ضمیر ہے، ذہب تو، میں گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہم پڑھیں گے ذہبت تو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر جو ہے مخاطب کی ہے سب، یہ سب ساری ضمیریں کیا بن رہی ہے؟ فاعل بن رہی ہے، میں گیا، تو گیا، فاعل بن رہی ہے، لیکن جب ہم ضمائر کو دیکھیں گے تو پھر یہ ضمائر، ان کو ہم کہیں گے ضمائر متصلہ بالفعل، ضمائر متصلہ، وہ ضمائر جو فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہیں، ضمائر متصلہ بالفعل، وہ ضمائر جو فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہیں، تو یہ فعل کے ساتھ ذہبت تو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ذہبنا ہم سب گئے۔ اب یہاں پہ جو ہمارے پاس ضمیر ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، ذہبنا ہم سب گئے، اور یہ والی ضمیر بہت ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اور یہ ذہب تو یہ بھی بہت ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمع کی ضمیر ہمارے پاس ہے ذہب تم، یہ تو جو ہے یہ فاعل ہے، میم جمع کی علامت ہے، ذہب تم تم سب گئے، تم سب گئے، ٹھیک ہے، ذہب تم سب گئے۔ اب یہ ذہب تو یہ تو بہت ہے، لیکن ذہب مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مؤنث کے لیے یہ ہو جائے گا ذہبتی، تو ایک عورت گئی، تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ والی جو ہے کیا ہو جائے گی؟ یہ ہو جائے گی ذہبتن، تم سب گئیں، ذہبتن تم سب گئیں۔ تو ان ضمائر کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو خیال رکھنا ہے، یہ والی جو ضمائر ہے یہ بہت ہے، لیکن یہ والی ذہبتم جمع اور ذہبتن، اور ذہبتا اور ذہبتی، باقی تسنیہ کا دونوں سیم رہتا ہے، ذہبتما ذہبتما، لیکن وہ ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمیں اس لیسن کے اندر دو لیٹر پڑھنے ہیں، ایک لیٹر ہے قبلہ اور دوسرا ہے بعدہ۔ قبلہ، ٹھیک ہے، اس کو آپ قبلو بھی کہہ سکتے ہیں، قبلو مطلب ہوتا ہے پہلے، ٹھیک ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فصیح میں۔ اور دوسرا ہمارے پاس ہے بعدہ یا بعدو، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بعد میں، ٹھیک ہے، یعنی اب ان کے تعلق سے جو اہم چیز ہمیں دھیان رکھنی ہے وہ ہمیں کیا رکھنی ہے کہ قبل اور بعد یہ دونوں ایڈورب آف پلیس ہیں، ظرف زمان ہے، ظرف دونوں کیا ہیں؟ دونوں ظرف زمان ہیں، ظرفانی للزمانی،
ज़रफ़ानी लिज़्ज़मानी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये क़ब्ल और बाद ये दोनों क्या था, क्या सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ज़र्फ़ ज़मान है, मकान नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये दोनों क्या बयान किया, क्या किसको बयान करते हैं, वक्त को बयान करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा हज़रतु फिल फस्ली, हज़रतु फिल फस्ली क़ब्ल अद-दर्सी, मैं क्लास में हाजिर हुआ क़ब्ल अद-दर्सी, का दर्स स्टार्ट होने से पहले, दर्स से पहले। तो यहाँ पे ये जो है क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। या आपने कहा हज़रतु फिल फस्ली, हज़रतु फिल फस्ली बाद इंतिहाइल दर्सी, मैं क्लास में हाजिर हुआ लेसन खत्म होने के बाद, तो ये बाद ये भी क्या बता रहा है, वक्त बता रहा है। लेकिन दोनों की ये तो हमने जान लिया कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है, एडवर्ब, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें यहाँ से ध्यान रखनी है इसके ताल्लुक से वो ये कि इन दोनों के बाद जो इस्म आएगा वो मुदाफ इलैह रहेगा, इन दोनों के बाद जो इस्म रहेगा वो मुदाफ इलैह रहेगा। मुदाफ इलैह क्या होता है, मजरूर होता है। इन दोनों के बाद इस्म मुदाफ इलैह रहेगा, बाद इस्म क्या रहेगा, इन नाउन जो रहेगा वो मुदाफ इलैह रहेगा, और मुदाफ इलैह क्या होता है, मजरूर होता है, मुदाफ इलैह रहेगा, ठीक है। और जब मुदाफ इलैह की बात आ जाए तो आपको क्या रखना है, आपको याद रखना है कि वो मजरूर रहेगा। तो आप शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि क़ब्ल और बादो के बाद जो इस्म रहेगा, इस्म मजरूर होगा, क्या होगा, मजरूर होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी मिसाल तो वैसे मैंने दी है, लेकिन मैं आपको इसकी और एग्जांपल लिख के बता देता हूँ बोर्ड पे। इसी मिसाल के तौर यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ खरजतु, खराजा यखरुजु मतलब होता है निकलना, खरजतु ये ता जो है ज़मीर है, खरजतु और फाइल, फाइल बन रही है, खरजतु मैं निकला, बाद दरसी, बाद, अब देखिए ये बाद, अब इसके बाद जो इस्म आया वो है दर्स, लेसन, बाद दरसी, अब मजरूर हो रहा है लेसन, दरसी सीन के नीचे कसरा आया, खरजतु बाद दरसी मैं निकला, मैं निकला कब, दर्स के बाद, दर्स के बाद। इसी तरह की मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि ज़हबतु इलल मस्जिदी, ज़हबतु इलल मस्जिदी मैं गया मस्जिद की तरफ, क़ब्लल अज़ानी, क़ब्लल अज़ानी अज़ान से पहले, तो क़ब्ल के बाद अल अज़ानी क्या है, अल अज़ानी मजरूर है, क़ब्लल अज़ानी मैं गया मस्जिद की तरफ अज़ान से पहले। अब अगर हम यहाँ पे ज़र्फ जो होता है, ज़र्फ क्या होता है, मंसूब होता है, मंसूब होता है, लेकिन अगर इससे पहले हर्फ जर आ जाए जैसे कबल और बाद से, तो ये मजरूर भी हो जाता है और कभी नहीं होता है, नहीं होता है। उसका सबब ये है, उसका अभी अभी तो आप लोग सिर्फ ऐसे याद रख लें, बाद में इंशाल्लाह हम तफसील पढ़ेंगे कि कहीं कहीं पे जो है मिन हर्फ जर आने के बावजूद भी कबलो और बादो रहेगा, मिन कबलो व मिन बादो सूरत रूम में है। तो इसका 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 जो है जवाब ये है कि जब कबल और बाद के बाद मुदाफ इलैह जुमले के अंदर ज़ाहिरी तौर पर मौजूद न हो, जैसे यहाँ पे मौजूद है कबल अज़ान बाद दरस, जब जुमले में मौजूद ना हो, अगर मौजूद नहीं रहेगा तो फिर वो क्या रहेगा, फिर वो जो है क्या कहते हैं, हर्फ जर आने के बावजूद भी मिन कबल मिन बाद रहेगा, मबनी अला दम रहेगा। तो इंशाल्लाह वो तफसीलात हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना था जो हमें अहम जो हमें पढ़ना था, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग PDF से पढ़ते हैं, बाद में जो कुछ रहेगा आप लोग सवाल कीजिए। नशाद स्क्रीन शेयर करें।
الدرس الخامس عشر، سبق نمبر 15، الفتیات. فتیات جو ہے فتاتن کی جمع، فتاتن کی جمع فتیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم سب پر اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل. اس سے مطلب معلوم ہوا کہ اگر مطلب عورتیں جو ہے عورتوں کو سلام کریں تو السلام علیکم یعنی کم کی جو ہے ضمیر استعمال کر سکتی ہیں. حالانکہ کم کی جو ضمیر ہے یہ کاف المخاطب کی جمع کی ضمیر ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن سلام کے اندر استعمال کی جاتی ہے. تو زینب کہتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم سب پر اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکت نازل ہو. زینب اکیلی ہے، زینب پہ وہ سلام کر رہے ہیں السلام علیکم جمع کی ضمیر کے ساتھ، اور زینب ان فتیات کو، زینب کے سامنے جو جس کو جواب دے رہی ہے زینب، وہ سب کیا ہیں؟ فتیات ہیں، مؤنث ہے، لیکن وعلیکم یوز کر رہی ہیں وہ مذکر کی. تو پتہ چلا کہ یوز کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اب اس کے بعد اہم جو چیز ہے وہ آپ کو دھیان دینا ہے. ڈاٹ ڈاٹ مطلب تھوڑے وقفے کے بعد، جیسے ہم کوئی بات کرتے ہیں، بات کرنے کے بعد تھوڑی دیر ہم رکتے ہیں پھر آگے بات جڑاتے ہیں، تو یہ مطلب وقفہ ہے. من انتن یا اخوات. اب یہ انتن یہ ضمیر ہے جو میں نے آپ کو بورڈ پہ سمجھائی، ضمیر منفصل مخاطب کی ضمیر ہے. من انتن یا اخوات، اختن کی جمع اخوات. اے میری بہنوں، من انتن تم سب کون ہو؟ من کون، انتن تم سب، یا اخواتو اے بہنوں، اے بہنوں تم سب کون ہو. یا حرف ندا یا اخواتو جو ہے اخواتو کو پیش ہے. تو اب جو ہے پہلا جو ہم نے لیسن پڑھا تھا وہ یہ اسی طریقے کا یہ لیسن ہے، وہاں لڑکوں کے تعلق سے تھا، یہاں پہ بچیوں کے تعلق سے. احداہن، ہن یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر غائب کی ہے، جمع کی ضمیر مؤنث کی، تھرڈ پرسن کی. احداہن ان میں سے ایک کہتی ہے نحن بنات الشیخ عباس، نحن ہم. اب یہ نحن ہے، یہ نحن بہت ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال. اگر یہاں پہ بچے ہوتے تو وہ بھی کہتے نحن ابناء الدکتور موسیٰ، ہم نے پہلے لیسن کے اندر پڑھا. یہاں پہ یہ کہہ رہی نحن بنات الشیخ عباس، ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. اب بنات جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے الشیخ کی طرف، ٹھیک ہے. نحن بنات الشیخ عباس، اور عباس بدل ہے شیخ کا. نحن بنات الشیخ عباس، ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. تو زینب کہتی ہے اہلاً و سہلاً و مرحباً، ویلکم تمہارا. اب یہاں پہ ایک لفظ آپ کے پاس جو احداہن آیا، یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 20 کے اندر. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے جب مہر کا ذکر کیا تو کہا کہ اگر تم ان کو مہر دے دو، ان میں سے کسی کو تم مہر دے دو جو ہے خزانے کے برابر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس سے واپس نہ لو کچھ. وہ دوسرے مسائل آپ پڑھیں گے تو اس کے آگے جو ہے آپ کو مل جائے. اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ دے رکھا ہے تو بھی تو تم اس میں سے نہ لو. اسی طریقے سے احداہما، ان دونوں میں سے یہ قرآن کے اندر استعمال ہوا. سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں جب وہ دو بچیاں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آئی تھیں تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام جب نے واپس بھیجا کہ نوجوان کو بلا کے لاؤ. سورہ قصص آیت نمبر 26 کے اندر ہے قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین. ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ان دونوں میں سے ایک نے کہا. تو یہ قرآن کے اندر جو ہے استعمال ہوا ہے احدا سنگل کے لیے، احداہن جمع، احداہما تثنیہ. اب جو ہے یہاں پہ اس کے بعد کہتی ہیں ام کننا. کننا یہ کننا مخاطب کی ضمیر ہے اٹیچ. ام کننا، ام مضاف کننا مضاف الیہ. ام کننا تمہاری ماں، استادتن استادتی میری ٹیچر ہے، تمہاری ماں میری ٹیچر ہے. کیف حالها، ان کے حالات کیسے ہیں، یعنی وہ کیسے ہیں. تو حالها یہ ہا ضمیر لوٹ رہی امو کی طرف کیونکہ امو مؤنث ہے. کیف حالها وہ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں. تو احداہن یعنی کیا کہتے ہیں، ان میں سے ایک کہتی ہے ہی بخیر والحمد للہ. ہی غائب کی ضمیر ہے مؤنث کی واحد کی. ہی بخیر وہ خیریت سے ہیں
والحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے۔ اب زینب سوال کرتی این ہی الان، این کہاں، ہی وہ، الان ابھی، وہ ابھی کہاں ہے؟ احداہن ان میں سے کہتی ہے ہی وہ، الان ابھی، پھر ریاض، ریاض میں ہے، وہ ابھی ریاض میں ہے۔ تو زینب پوچھتی ہے متا ذہبت، وہ کب گئی؟ ذہبت، اب ذہبت کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر ہڈن ہے، ضمیر مستتر، پوشیدہ، ہیا، کیا ہے؟ ہیا۔ سیگا نمبر ماضی کے اندر سیگا نمبر 1 اور سیگا نمبر 4، یعنی سیگا نمبر 1 واحد مذکر غائب، سیگا نمبر 4 یعنی واحد مؤنث غائب، دونوں کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر ہڈن ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں ضمیر مستتر، مستتر یعنی چھپی ہوئی، اسی سے پردہ ہے، سطر، ڈاک، سطر کیا، پردے کو سطر کہتے ہیں، سطر کو ڈھکنا، تو ضمیر مستتر ہے۔ ذہبت میں جو ضمیر چھپی ہوئی وہ ہیا، اور ذہبہ میں جو ہوتی ہے وہ ہوا۔ اس کے علاوہ ماضی کی جتنے سیگے ہیں اس کے اندر ضمیر فعل کے اندر موجود ہوتی ہے، جیسے آگے میں ہم دیکھتے ہیں۔ زینب کہتی ہے متا ذہبت، وہ کب گئی؟ احداہن ان میں سے کہتی ہے ذہبت، وہ گئی، قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے۔ اب قبل کے بعد اسبوع کیا ہے؟ اسبوع مضاف الیہ مجرور ہے، اور قبل یہ ظرف زمان، ایڈورب آف ٹائم ہے۔ اب زینب کہتی ہے من ذهب معها، من ذهب کون گیا، معه، اب ذهب یہاں پہ بھی ذهب میں جو فاعل ہے ضمیر پوشیدہ ہے وہ ہوا، ہوا، من ذهب معها، مع ساتھ ہا اشارہ ماں کی طرف، ہا کیونکہ مؤنث ہے، من ذهب معها ان کے ساتھ کون گیا؟ احداہن تو ان میں سے ایک کہتی ہے ذهب گیا، معها ان کے ساتھ، اخونا ہمارا بھائی، اخونا، اخو مرفوع ہے اور نا یہ ضمیر مضاف الیہ، اخو مضاف، نا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اب نا ہمارا بھائی ابراہیم، ابراہیم، ذهب معها اخونا ابراہیم، اخو یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل مضاف الیہ اگرچہ بن رہا ہے لیکن فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے واو کے ساتھ لائے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسماء خمسہ، ابون، اخن، یہ فی الحال ہم 2 پڑھ رہے ہیں، تو اخن حالت رفع میں اس کا اعراب آئے گا واو کے ساتھ، واو کے ساتھ، اخو، تو ذهب معها اخونا ابراہیم ان کے ساتھ ہمارے بھائی ابراہیم گئے، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم، ابراہیم کیوں مرفوع ہے؟ ابراہیم اخو کا بدل ہے، بدل انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں کہ بدل اعراب میں مبدل منہ کے تابع ہوتا ہے، یعنی جو مبدل منہ کا اعراب رہے گا اخو حالت رفع میں، اس لیے ابراہیم بھی حالت رفع میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے زینب کہتی ہے کیف حالکن، کن مخاطب کی ضمیر مؤنث کی جمع کی، کیف حالکن تم سب کیسی ہو؟ احداہن ان میں سے کہتی ہے کیا کہ نحن بخیر والحمد للہ، ہم بخیر ہیں اور اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ کی تعریف ہے۔ اب جو ہے زینب کہتی ہے فی ای مدرسۃ انتن، فی ای کون سے، مدرسۃ مدرسہ میں، فی مطلب میں، ای مطلب کون، مدرسہ کون سے مدرسہ میں، انتن ضمیر مخاطب کی لیکن کون سی ضمیر، منفصل، ڈی اٹیچ، فی ای مدرسۃ انتن تم سب کس مدرسے میں ہو، یعنی کس مدرسے میں پڑھتی ہو۔ تو اب یہاں پہ آگے یہ جواب دیں گی احداہن ان میں سے کہتی ہے نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ، ہم مڈل اسکول میں پڑھتے ہیں، ہم مڈل اسکول میں، ٹھیک ہے، متوسطہ مڈل۔ اب نحن مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اب زینب کہتی ہے متا اختبارکن، اختبار، اختبر یختبر اختبارا کہتے ہیں ایگزام، ٹیسٹ، متا اختبارکن، کن یہ جو ہے مخاطب کی ضمیر ہے جمع کی اٹیچ، کاف، کاف مخاطب کی جمع کی اور مؤنث کی اٹیچ، متا اختبارکن کب، اختبار ایگزام، کن تم سب کا ایگزام کب ہے، احداہن ان میں سے کہتی ہے اختبارنا ہمارا اختبار، ہمارا ایگزام
بعد شہر ایک مہینے بعد ہے، بعد شہر ایک مہینے، اب بعد کے بعد شہر مضاف الیہ مجرور ہے۔ اب زینب کہتی ہے اذهبتن کیا تم سب گئیں الی المدرسۃ اليوم آج مدرسے میں، کیا تم سب آج مدرسہ گئیں؟ احداہن ان میں سے کہتی ہے نعم ہاں، ذهبنا ہم گئی تھی، ورجعنا اور لوٹ آئیں، ذهب يذهب جانا، ذهبنا ہم گئی تھی، یہ بہت سیگا ہے جمع متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال، اور رجع یرجع سے رجعنا ہم لوٹ آئے، ہم لوٹ آئیں، ورجعنا اور ہم واپس آ گئیں، لوٹ آئیں۔ یہاں پہ ہمارا لیسن جو ہے الحمدللہ ختم ہوا۔ صرف آپ لوگ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ سوال کریں، ورنہ پھر انشاءاللہ ہم لوگ ایکسرسائز کریں گے۔ پہلا سوال آپ کے پاس ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے من انتن، تم سب کون ہو؟ یہ لیسن کے اعتبار سے جواب دینا ہے، کون جواب دے گا؟ انتن طالباتن، یہ کون سا سوال ہوا تھا کہ تم سب کون ہو؟ تم سب نحن طالبات، لیسن کے بعد جواب دینا ہے۔ نحن بنات الشیخ عباس، نحن بنات الشیخ عباس، ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے این امکن، تم سب کی ماں کہاں ہے؟ کون جواب دے گا؟ ہیا فی الریاضی، ہاں ہی پھر ریاضی، وہ ریاض میں ہے۔ این بیتکن، تم سب کا گھر کہاں ہے؟ بیتنا قریب من المدرستی، جو پہلے والا لیسن ہم نے پڑھا تھا اس میں کیا تھا؟ مطار تھا، مطار۔ جو بچوں کا لیسن آیا تو اس میں ایئرپورٹ، جی شیخ، وہی ڈال سکتے ہیں بیتنا قریب من المطار۔ قریب من المطاری، بیتنا جدید قریب من المطاری۔ بیتن الجدید بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے صرف پوچھا ہے کہ این بیتکن، تمہارا گھر کہاں ہے، تو ہم کو صرف بتا دینا ہے بیتنا قریب من المطاری۔ این اخوکن، تم سب کا بھائی کہاں ہے؟ وہ ریاض میں ہے، ہوا فی الریاضی، ہوا فی الریاضی، وفي الرياض، ہوا فی الریاضی، وہ ریاض میں۔ این، اب یہ کیا آئے گا؟ مدرستنا قریب من البیت، مدرستکن یا مدرست، کیا رہے گا؟ کون بتائے گا؟ مدرسكن، مدرستکن، 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 این مدرستکن، تم سب کا مدرسہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ تو اس میں یہ والے لیسن کے اندر تو شاید نہیں ہے، اس سے پہلے والے لیسن کے اندر کیا تھا؟ شارع، هو في الشارع، قریب، أي شارع؟ مدرستكما في الشارع الذي أمام المحكمة۔ جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، پہلے والے لیسن کے اندر اللہ علم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہاں گے این مدرستکن، تمہارا مدرسہ کہاں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں مدرستنا قریب من البیت، ہمارا مدرسہ قریب ہے گھر کے۔ اذهبتن الى المدرسة اليوم، کیا تم سب آج مدرسہ گئی تھی؟ نعم، ذهبنا ورجعنا، ہاں لاسٹ والی لائن نعم ذهبنا ذهبنا إلى المدرسة اليوم، ہم سب گئے اور لوٹ آئے۔ إلى اب المدرسة۔ جو آپ کے پاس ایکسرسائز ہے، مائک آف کر دیں آپ لوگ، جب آپ ثواب بول کے مائک آپ فوراً آف کر دیا کریں، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی، پھر آپ لوگ کوئی پریشانی ہوگی اس میں۔ ہاں اب اس کے بعد آپ کے پاس ہے یہ والی ایکسرسائز بہت اہم ہے، انس المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ، آنے والے ہر جملے میں مبتدا کو کیا بنائیے؟ مؤنث بنائیے۔ اب یہاں پہ آپ کو دو چیزیں سیکھنے کو ملے گی، ایک چیز تو یہ کہ جو یہ ضمائر ہیں یہ مبتدا واقع ہوتی ہیں، کون سی ضمائر؟ منفصل۔ نمبر دو، آپ کو مذکر کی جمع کے ساتھ مؤنث کی جمع ضمائر کی پتہ چلے گی، مخاطب کی۔ دیکھو آپ کے پاس مثال ہے
अअंतुम तुल्लाबुन, क्या तुम सब तलबा हो। अब आप शेख ने मिसाल अअंतुन्ना तालिबातुन, क्या तुम सब तालिबात हो। तो अब यहाँ पे आपको दो चीजें, एक तो ये कि मुज़क्कर के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, जमा मुखातिब की ज़मीर के अंदर, और मुअन्नस के लिए क्या करना है, दोनों की आपके पास प्रैक्टिस है। अब मैं नाम बोलूंगा वो बोलेंगे, ठीक है। पहला वाला उमर खान, उमर खान आप पढ़ो और जवाब दो, और इसका जमा क्या कहते हैं, मुअन्नस बनाओ इसका। पहले वाला अंतुम मुदर्रिसूना। हाँ, क्या तुम सब टीचर हो, बताना है, फीमेल इसको मुअन्नस बना देना है। अंता तौलिब, अच्छा क्वेश्चन ही बनाना है लेकिन मुअन्नस बनाना है। हाँ मुअन्नस, सेम इसी को चेंज कर देना है आपको। अंतुन्ना मुदर्रिसून का क्या होता है शेख? मुदर्रिस, अच्छा अंतुन्ना मुदर्रिसतुन। मुदर्रिस सिंगल हो जाएगा। आप अंतुन्ना जब जमा ला रहे हैं तो आपको जमा लाना पड़ेगा। मुदर्रिसतुना। मुदर्रिसातुन जमा मुअन्नस सालिम, मुदर्रिसतुन है तो जमा मुज़क्कर सालिम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मुअन्नस जो रहेगा ये जी। तालिबातुन, इसके सबका जो मुअन्नस रहेगा ये जमा मुअन्नस सालिम आएगा। अंतुन्ना मुदर्रिसातुन। अच्छा अंतुन्ना मुदर्रिसातुन। हाँ, उसके बाद 2 नंबर ये करेंगे महमूद आलम। महमूद आलम मौजूद? महमूद आलम, जी 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 शेख। हाँ, आज अअंतुम मर्दों की क्लास पहले लेते हैं। हाँ अअंतुम अतिब्बाउ हाँ अअंतुन्ना तबीबातुन। हाँ, अंतुन्ना तबीबातुन। हाँ, नंबर 3 अब्दुल बाकी मौजूद? जी। जी हाँ, पढ़िए। अंतुम इखवतुन हामिदिन। इखवतुन नहीं आएगा, इखवतुन मुजाफ है तो तनवीन कैसे आएगी इखवतुन पे। इखवतु हामिदिन, हामिद के बाद इखवतु हामिदिन। हाँ, क्या तुम सब हामिद के भाई हो। अब आपको ये बनाना, क्या तुम सब हामिद की बहनें हो। अंतुन अंतुन्ना हाँ, इखवतुन। इखवतुन, इखवतुन ये तो अखुन की जमा है, उख्तुन की जमा लानी है आपको। अखवातु, उख्तुन की जमा अखवातु, क्या आएगी अंतुन्ना अखवातु हामिदिन। हाँ, अंतुन्ना अखवातु हामिदिन। जाहिद उल्टे। जी शेख। जी अंतुम मुस्लिमूना, हाँ, अंतुन्ना मुस्लिम मुस्लिमु एक मिनट, मुस्लिमातुन अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम सब मुस्लिमातुन, मुसलमान मर्द हो। अब आप अंतुन्ना मुस्लिमातुन। अंतुन्ना मुस्लिमातुन, अंतुन्ना मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन। ठीक है, बाकी तो मर्द है नहीं, कोई सब भाग गए। है कोई और बाकी? कोई नहीं, ठीक है। अब औरतों की बारी आएगी, ठीक है। हाँ हाँ, नंबर 5 शाकिरीन। अंतुम अमामु महमूदिन। हाँ, क्या तुम महमूद के चचा हो। अब आपको ये बताना है, क्या तुम सब महमूद की फुफियां हो। अंतुम अम्मातुन अम्मातु महमूदिन। हाँ, अम्मातुन बोलेंगे तो मुज़ाफ इलैह पे तनवीन आ जाएगी, मुज़ाफ इलैह पे तनवीन नहीं आती है। अंतुन अम्मातु महमूदिन। महमूदिन, अहसनती। हाँ, उसके बाद वाला नशात आप बनाओ। अंतुम अबनाउल मुदीरी, क्या तुम सब मुदीर के बेटे हो। अंतुन्ना बनातुल मुदीरी, क्या तुम अंतुन्ना बनातुल मुदीरी, क्या तुम सब मुदीर की बेटियां हो। संती संती। उसके बाद वाला बना साजिदा जबीन। साजिदा जबीन
नंबर 7 मौजूद साजिदा जबीन? शेख अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सॉरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ अंतुम आबाउ तुल्लाबी अंतुन्ना आबाउ आबाउ को क्या लेंगे शेख? आबा का अब्बू का अपोजिट क्या होता है? अब्बू की खबर कौन लेती है? उम्मी। अंतुन्ना उम्मी क्या उम्महातुत्तुल्लाबी। उम्महातु ओके। हाँ उम्मुन की जमा उम्महात, इसीलिए हम कहते हैं उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को क्या कहते हैं? उम्महातुल मोमिनीन। अब इसके बाद जो आपके पास एक्सरसाइज है, ये भी आलिब एक्सरसाइज भी बहुत अहम है, आपको गौर करना है। इसमें आपसे कहा जा रहा है हव्विल ज़मीरा, ज़मीर को चेंज कीजिए, फी कुल्ल मिनल जुमलिल आतियती, आने वाले हर जुमले में, कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाली, जैसा कि एग्जांपल में आपके सामने वाज़ेह है। ठीक है, अब आपको ज़मीर को क्या करना है? ज़मीर को चेंज करना है। ये तीसरी एक्सरसाइज आपके पास है। एक में एग्जांपल शेख ने दी है, ऐना बैतुकुम या इख्वानु। यहाँ पे भी आपको जो प्रैक्टिस कराई जा रही है वो काफ मुखातब जो प्रोनाउन है, आपको अंतुन्ना की तक करा दिए, ज़मीर मुनफसिल की। अब आपको अटैच ज़मीर की कराई जा रही है। ठीक है, ऐना बैतुकुम या इख्वानु, ए भाइयों तुम्हारा घर कहाँ है? अब ऐना बैतुकुन्ना या अखवातु, ए बहनों तुम सबका घर कहाँ है? ठीक है, अब यहाँ पहला वाला करें, पहले वाले का करें आयशा सिद्दीका, सॉरी आयशा सुल्ताना। ऐन अखूकुम या इख्वानु, ये वाला शेख? हाँ इसका मुअन्नस बनाए। ऐन अखूकुम या इख्वानु, कहाँ है तुम्हारे भाई, ए भाइयों। ऐन ऐन अखवकुन, ऐन एक मिनट अभी बोल रही। ऐन इख्वतुकुन्ना या इख्वातु या अखवातु। ऐन इख्वतुन मतलब होता भाई, यहाँ पे आपको जमा नहीं बनाना। अखू है आपके पास, अखू वाहिद है, अखू आपके पास वाहिद है, अखू भाई। अब आपको बहन लाना वाहिद ही, लेकिन की इजाफत करनी है आपको जमा की ज़मीर की तरफ। अच्छा, ऐन अखूकुन्ना या अखवातु। हाँ ऐना अखूकुन्ना आप कह सकते हैं, ऐना अखूकुन्ना या अखवातु। हाँ, या आप अगर कहना चाहे इसी यही कह लें तो बेहतर है, या उख्तुकुन्ना भी कह सकते हैं। ऐना अखूकुन्ना, कुम के लिए, मुअन्नस के लिए कुन्ना, ऐना अखूकुन्ना या अखवातु। ऐना अखूकुन्ना या अखवातु। हाँ, उसके बाद वाला करें क्या कहते हैं, शाकिरीन। आपका हो गया शाकिरीन? जी जी। ठीक है, उसके बाद करें सिमरा। ऐन मदरसतुकुम या इख्वानु, ऐन मदरसतुकुन्ना या अखवातु। ऐना मदरसतुकुन्ना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कुन्ना कर देना है बस। हाँ, उसके बाद अलवीना जी, मता अख्तबारकुम या इख्वान। इख्तिबार नहीं है, इख्तिबारुकुम, इख्तिबार एग्जाम। मता इख्तिबारुकुम या इख्वानु, मता इख्तिबारुकुन्ना या अखवातु। अहसनती। उसके बाद करें तरन्नुम शेख मौजूद? आलिया। अहाजा अम्मुकुम या इख्वानु, अहाजा अम्मुकुन्ना या अखवातु। अहाजा अम्मुकुन्ना या अखवातु। आयशा सिद्दीका।
अबैतुकुम करीबुन या इख्वानु अबैतुकुन्ना करीबुन या अखवातु। असंती। उसके बाद अलग करें अमीरा बानू। सना शेख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। फी अय्यी शहरिन फी अय्यि शहरिन इख्तिबारु इख्तिबारुकुन्ना या अखवातु। या अखवातु या अखवातु। काफी इतना ही बस। अब उसके बाद वाली एक्सरसाइज जो आपके पास है ये भी बहुत अहम है। ضعफिल अमाकिनिल खालियति फीमा यली ज़मीरन मुनासिबन लिल मुखातब अंत। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है अंतुम, अंती, अंतुन्ना, यानी आपको मुज़क्कर की ज़मीर अंता, मुज़क्कर की जमा की अंतुम, मुअन्नस की वाहिद की अंते और मुअन्नस की जमा की अंतुन्ना, ये भरना है। जल्दी जल्दी। हाँ, पहला नाम लूंगा मैं एक बार, अगर पढ़ेगा कोई तो ठीक है, नहीं तो दूसरे का नाम आ जाए। फरजाना खातून नंबर 1। अंता मुस्लिमुन। अंता मुस्लिमुन क्वेश्चन है ना। अंता मुस्लिमुन। हाँ, क्या तुम मुस्लिम। हाँ, उसके बाद आबिदा खातून। अस्सलाम वालेकुम। अंती मरीज़तुन। अंती मरीज़तुन, क्या तुम बीमार हो। अंती मरीज़तुन। उसके बाद कौसर बानू। अंतुन्ना तय्यिबातुन। अंतुन्ना तबीबातुन। अहसनती। इफ़रा अंसारी। क्या तुम सब। जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। पढ़े। अंतुम सही है। अंतुम तुज्जारुन। अंतुम तुज्जारुन। अहसनती। मोहम्मद निदाल। अंतुन बनातुल मुदर्रिसी। अयना बनात होना बिन्त फ़क़त। अंतुन अंति बिन्तुल मुदर्रिसी। नाम अंति बिन्तुल मुदर्रिसी। कौन बाकी है अभी। सबा। जी। हाँ। अंता अखवात अंती अखवाती अब्बासिन। अखवात अल्लाह की बंदी जमा है तो जमा आएगी। जमा और मुअन्नस है तो जमा के लिए हाँ, तो ये अंतुन्ना आएगा। अंतुन्ना अखवाती अब्बासी। अखवाती मजरूर क्यों हो रहा है। मुदाफ इलैह है या हर्फ जर है, क्यों मजरूर रहा है। अखवातु। क्या होगा एराब बताएं। ये मजरूर क्यों हो रहा है। आपने जो मजरूर पढ़ा किस वजह से इसको मजरूर कर दिया आपने, क्या जुल्म किया इसने। क्या बिगाड़ा इन्होंने आप। नहीं, कुछ नहीं। तो आप बेचारे को जबरदस्ती तो क्यों मजरूर कर रहे। मजरूर मतलब करना किसी को, मजरूर जेर कर देना, किसी को गिरा देना। आप गिरा दे रहे इसको। जी, जेर देने की ये रीजन तो नहीं अच्छा, है यहाँ पर। ये तो अच्छा है आप इनके सामने मौजूद नहीं, वरना ये अखवात है आपकी खबर ले लेती मिलके। ये मुदाफ, ठीक है। अब ये ना मुदाफ इलैह
نہ اس سے پہلے کوئی جو ہے ظرف ہے جو اس کو مضاف الیہ بنا رہا ہو، نہ ہی حرف جر ہے. تو میں نے آپ کو کتنی بار بتایا آپ لوگوں کو کہ کوئی بھی اسم کی جو اصل حالت ہے وہ کیا ہے؟ مرفوع. کیا ہے؟ مرفوع. تو اب اس کو مرفوع سے مجرور اور منصوب تب ہوگا جب اس سے پہلے کچھ ہو. کچھ نہیں ہے تو زبردستی ہم کر رہے تو ہم اس کے ساتھ ظلم کر رہے اور ظلم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. جی کرتا ہے. اخوات عباس. ہاں انتن اخوات عباس. ہاں اس کے بعد ایک بچہ ہے. پہلے ترنم اور ارم آپ دونوں کا نام آ چکا تھا، آپ لوگ پڑھے نہیں ہیں اس لیے آپ لوگ کا نام میں نہیں لوں گا. شبنم شندے، ہاں آپ پڑھیں. جی انتم طلاب. انتم طلاب، کیا تم سب کیا ہو؟ طلبہ ہو. اب یہاں پہ یہ والی ایکسرسائز جو ہے اس کو آپ اور غور سے پڑھیں بعد میں. یہ نہیں کہ ابھی میرے ساتھ پڑھیں، نہیں، اس کو بعد میں بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، اس کو بعد میں بھی آپ پڑھیں تو آپ کی اور اچھے سے انشاءاللہ پریکٹس ہوگی. سر تجارون کا میننگ کیا ہے؟ تجارن تاجرن کی جمع بزنس مین. اچھا اچھا ہاں. تجارن تاجرن کی جمع بزنس مین. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ایکسرسائز ہیں جو ابھی 5 6 7 یہ ہو نہیں پائیں گی آج، تو ان ایکسرسائز کو انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ والے جو آپ کے پاس لیسن ہے، یہی لیسن میں پیج نمبر 91 پہ آپ کے پاس ضمائر منفصلہ ڈی اٹیچ ضمیروں کا وہ دیا ہوا ہے نقشہ ہوا. ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ دیکھ لیں. تسنیہ نہیں ہے، باقی واحد اور دوسری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ کو دھیان دینا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم لوگ یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد ہمارے پاس لیسن نمبر 16 بہت چھوٹا ہے. لیسن نمبر 16 کو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، لیسن نمبر 16 بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ لیں گے. اس کی جتنی ایکسرسائز ہوگی اتنی کریں گے، اور اگر باقی رہے گی تو انشاءاللہ اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن لیسن ترجمہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ لیں گے. ڈی اٹیچ کیا مطلب؟